السلام علیکم ناظرین، آزاد پاکستان کے ڈیجیٹل چینل پر محمد ندیم آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو تھوڑی سی معمول سے ہٹ کے ہے، لیکن انتہائی انٹرسٹنگ اس لیے بھی ہے اور مزیدار اس لیے بھی ہونے والی ہے کہ آج پاکستانیوں نے پہلی بار کسی انٹرنیشنل کمپنی کو بیٹ کیا ہے، اور بڑے زبردست طریقے سے بیٹ کیا ہے اور ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ میک ڈونلڈز کا نام آپ سب نے سنا ہوگا۔ جنہوں نے نہیں سنا تو ان کو بھی میں بتاتا ہوں کہ میک ڈونلڈ اصل میں ہے کیا، لیکن جنہوں نے سنا ہوا ہے تو وہ کافی اس سے آگاہ ہوں گے کہ وہ کتنی بڑی کمپنی، اور پاکستان میں جو ان کا نیٹ ورک چل رہا ہے اسپیشلی بڑی سٹیز میں، ان کی کیا حیثیت ہے، تو ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور پچھلے دن انہوں نے جو حرکت کی ہے، اس کے بعد پاکستانیوں نے جو ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا ہے نا، اس کے بعد اب وہ معافی، نہ صرف معافی مانگ رہے ہیں بلکہ وہ اس پوائنٹ پر بھی آ گئے ہیں جو پاکستانی قوم چاہتی تھی۔ اصل میں ایکچولی ہوا یوں کہ اچھا، پہلے میں نا آپ کے سامنے میک ڈونلڈز کا تھوڑا سا رکھتا ہوں کہ بیک گراؤنڈ ہے کیا نا۔ میک ڈونلڈز ایک امریکن بیسڈ کمپنی ہے۔ خیر، یہ ایک فوڈ چین ہے۔ ایک ریسٹورینٹ نما ایک جگہ ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا ایریا ہوتا ہے جہاں پر وہ اپنا ایک فوڈ چین کا وہ کھولتے ہیں، اور فاسٹ فوڈ وغیرہ یہ تمام فوڈ سپلائی کرتے ہیں اور وہاں پر بھی سروسز دیتے ہیں۔ اور یہ پاکستان کا بہت ہی ہائی سٹینڈرڈ لیول کے لوگ وہاں پر جاتے ہیں، ایلیٹ کلاس کے لوگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں۔ خیر، یہ صرف پاکستان میں نہیں ورک کر رہے ہیں بلکہ آل اوور دا ورلڈ یہ میک ڈونلڈ جو ہے کام کر رہا ہے۔ یہ دو بھائی تھے میرے خیال سے، میک ڈونلڈ نام تھا، دونوں کے اینڈ پہ آتا تھا، اس وجہ سے انہوں نے کھولے وہاں پر فرنچائز، اور پھر یہ پھیلتی پھیلتی اب پوری دنیا میں یہ کام کر رہی ہے۔ تو پچھلے دنوں میک ڈونلڈز کی جانب سے کچھ خبریں گردش کر رہی تھیں، اور وہ خبریں ٹھیک تھیں کہ میک ڈونلڈز ہیں جو لڑائی چل رہی ہے اسرائیل اور فلسطین، اس کے مسئلے پر انہوں نے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کیا اور کہا ہے کہ اسرائیل کے جو فوجی ہیں یا اسرائیل کے جو لوگ ہیں ان کے لیے میک ڈونلڈ جو ہے فوڈ جو ہے وہ فری آف کاسٹ پرووائڈ کرے گا۔ تو اس کے بعد پاکستان میں جو میک ڈونلڈز کے پوائنٹس ہیں ان پر بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا، تنقید ہوئی، اور لوگوں نے میک ڈونلڈز کے بائی کاٹ کا فیصلہ کیا اور کہا ہے کہ اب سے میک ڈونلڈز کا مکمل طور پر پاکستان میں بائی کاٹ کیا جائے گا، کیونکہ ایک تو انہوں نے فلسطین کے خلاف بات کی ہے، اور دوسرا انہوں نے اسرائیل کی حمایت بھی کی ہے۔ تو اب مسلمان ہونے کے ناطے ہم ایٹ لیسٹ میک ڈونلڈز کا بائی کاٹ کریں گے، اور جب تک وہ فلسطین کی حمایت نہیں کرتے ہیں تو میک ڈونلڈ پاکستان میں جو ہے اس کا مکمل طور پر بائی کاٹ کریں گے۔ تو یہ ایک مہم چلی، سوشل میڈیا پر بھی کافی زیادہ تنقید ہوئی، مہم کو چلایا گیا اور ان پر کافی زیادہ پریشر پڑا۔ اب اس کے بعد جو ہے میک ڈونلڈز نے وضاحت کر دی ہے، میک ڈونلڈ پاکستان نے، اور نہ صرف معافی مانگی ہے بلکہ فلسطین کی حمایت کا بھی وہ اعلان کیا ہے۔ یہ بڑی اچھی خبر ہے، اور پاکستانیوں نے بڑے عرصے بعد ایک ایسی مہم چلائی ہے اور کسی انٹرنیشنل کمپنی کو بیٹ کیا ہے، تو بہت زبردست ہے۔ اچھا، میک ڈونلڈز کا وضاحتی بیان کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ابھی پڑھ کے، اور انہوں نے کیا کہا ہے اپنی مزاحمتی بیان میں، اور اس کے بعد انہوں نے کس طرح فلسطین کی حمایت کی ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، پوسٹر فیس بک پر بھی لگایا ہے، میک ڈونلڈ پاکستان کے نام پر اوپر لکھا ہے آپ کے سوالات پر جوابات۔ لوگ سوال کر رہے تھے، لوگ کرٹیسزم کر رہے تھے اس وجہ سے، تو انہوں نے کہا ہے کہ پہلے کہا ہے کہ میک ڈونلڈ پاکستان کس کی ملکیت ہے، یعنی کہ سوال اٹھ رہا تھا کہ امریکن بیس کمپنیاں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے یہودیاں جو بھی ہیں وہ اسرائیل کو ہی سپورٹ کریں گے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ میک ڈونلڈ پاکستان جو ہے یہ پاکستان کی ہی ایک بندے کی ملکیت ہے، ایک کمپنی ہے، سیزا فوڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی، اس کے مالک ہیں یہ، اس کا 100% اونرشپ جو ہے وہ پاکستان میں ہی ہے، باہر نہیں ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد جو کام کی بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کیا میک ڈونلڈ پاکستان، اسرائیل اور فلسطین تنازع پر اپنی پوزیشن کی وضاحت کر سکتا ہے؟ یہ سوال بہت زیادہ لوگ کر رہے تھے، اور جس طرح انہوں نے پہلے بیان دیا تھا تو اس پر انہوں نے وضاحتی بیان یہ دیا ہے کہ میک ڈونلڈ پاکستان کسی بھی ملک میں ہونے والی کسی بھی سیاسی یا مذہبی تنازعات میں شامل نہیں ہے، تاہم اسرائیل اور فلسطین کے تنازع سے ہونے والے انسانی نقصانات پر ہم انتہائی دکھی ہیں اور اظہار ہمدردی کرتے ہیں۔ ہم فلسطینی عوام بالخصوص غزہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم نے متاثرین غزہ کی مدد کے لیے ایدی فاؤنڈیشن کو امداد دی، اور مزید امداد کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں۔ یہ بڑا کام کا پوائنٹ تھا جنہوں نے یہاں پر ریز کیا ہے اور بتایا ہے کہ میک ڈونلڈ پاکستان جو ہے
وہ نہ صرف اسرائیل کے خلاف ہے بلکہ فلسطین اور غزہ کے لوگوں کی حمایت میں کھڑا ہے۔ اور ہم جو ایدھی کی فاؤنڈیشن ہے غزہ کے لوگوں کے لیے، جو جہاں پر چندہ اکٹھا کیا جا رہا ہے امداد کے لیے، تو ہم نے وہاں پر بھی ڈونیٹ کیا ہے اور آئندہ بھی ڈونیٹ کرتے رہیں گے۔ تو یہ اب میکڈونلڈ ظاہر سی بات ہے ان کو بہت زیادہ لاس ہوا ہوگا جب سے لوگوں نے بائیکاٹ کرنا شروع کیا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا نیٹ ورک ہے، اگر وہاں پر لوگ وزٹ کرنا چھوڑ دیں، ان کے فوڈ وغیرہ لینا چھوڑ دیں، بائیکاٹ کریں گے، تو ان کو بہت زیادہ فائنینشلی نقصان ہوا ہوگا، بہت زیادہ۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا نقصان ہوا ہوگا۔ تو جیسے انہوں نے نقصان کو دیکھا تو اب ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے اور انہوں نے معافی بھی مانگی ہے قوم سے، اور یہ کہا ہے کہ ہم غزہ اور فلسطین کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے لیے جتنی بھی امداد ہو سکتی ہے فائنینشلی وہ ہم دے رہے ہیں، اور آئندہ بھی کوششیں جاری رہیں گی۔ تو ایک بہت زبردست اقدام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اپریشیٹ کیا جانا چاہیے میکڈونلڈز کو بھی۔ دے رہا ہے درست ہے، لیکن وہ فلسطین کے حق میں آ گئے ہیں اور انہوں نے ایک سٹانس لیا ہے۔ تو اب بائیکاٹ کو ختم کر دینا چاہیے پاکستان میں، کیونکہ وہ اب فلسطین کے حق میں آ گئے ہیں تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امداد دیں گے تو ان کو دینی چاہیے، آگے بھی دیں۔ اور اینڈ پہ یہی کہوں گا، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کر لیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔